بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ویڈیو ہے یہ اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو پریشان رہتے ہیں کہ ایگزام قریب ہیں، کتنی دیر پڑھائی کریں، کچھ پڑھتے ہیں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ یاد نہیں ہوتا، کیسے پڑھا ہوا یاد رکھیں۔ آج انشاءاللہ اسی سب مسائل پر گفتگو ہوگی اور اس کا حل بتاؤں گا میں آپ کو کہ آپ کیسے پڑھائی کریں، کتنی دیر پڑھائی کریں اور کیسے تیاری کریں۔ سب سے پہلے آپ کو جو کام کرنا ہے کہ جب بھی آپ پڑھائی کی شروعات کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اہم کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے، اور جس کام کو ہم اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ کا نام لینے کے بعد شیطان دور بھاگ جاتا ہے، تو شیطان اس میں ہم کو بہکا نہیں پاتا۔ تو جو بھی کام ہم شروع کریں، چاہے وہ پڑھائی ہو، لکھائی ہو، چاہے ہم یاد کرنے جا رہے ہیں، کچھ ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں، کچھ رائٹنگ کرنے جا رہے ہوں، کچھ A to Z کچھ بھی کام ہو، اس کو ہم بسم اللہ سے شروع کریں تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور شیطان ہمیں اس میں بہکا نہیں پائے گا۔ پہلا کام۔ دوسری چیز دوسری چیز ہم جب کرنے بیٹھے وہ ہم کو یہ کرنا ہے کہ جب ہم کتابیں کھول کر بیٹھے تو ساری چیزوں سے ہم بالکل توجہ ہٹا کر کے اپنا پورا دماغ، پوری توجہ، پورا کنسنٹریٹ جو ہے پڑھائی پہ کریں، پورا فوکس ہم پڑھائی پہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گھر میں ایسی جگہ بیٹھے جہاں پہ شور و غل ہو، شور شرابہ ہو، آوازیں آ رہی ہوں، اور کہیں دوست یار چلے آ رہے ہیں، کہیں کوئی بھی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ جتنی زیادہ ہماری توجہ پڑھائی پر ہوگی اتنا زیادہ ہم کو اچھا یاد ہوگا۔ ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری سوچ، ہماری آنکھیں، ساری چیزیں پوری پڑھائی پر فوکس ہو، تبھی ہمیں کوئی چیز صحیح سے یاد ہوگی۔ اگر ایسا ہوا کہ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور سوچ کہیں اور رہے ہیں، ہمارے مائنڈ میں کچھ اور بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ ہم کو بازار جانا ہے اور دوستوں کے پاس جانا ہے اور ابھی یہ موبائل چلانا ہے اور ابھی فیس بک میں یہ کام کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف پورا فوکس ہم کو صرف اور صرف پڑھائی پہ کرنا ہے۔ اگر ہم پورا فوکس پڑھائی پہ کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت جلدی یاد ہو جائے گا۔ اکثر دیکھا ہی جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کتاب لیے بیٹھے رہتے ہیں اور 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے وہ کتاب لے کے جب اٹھتے ہیں تو کہتے کچھ یاد ہی نہیں ہوا، ایک چیپٹر یاد ہی نہیں ہوا۔ ہم تو سوچ کے بیٹھے تھے کہ ہم 4 سے 5 چیپٹر یاد کر لیں گے، 5 لیسن یاد کر لیں گے، اور ایک بھی لیسن یاد نہیں ہوا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے یکسو نہیں ہوتا، ہم پڑھائی پہ کنسنٹریشن نہیں کرتے، پوری توجہ نہیں لگاتے۔ تو آج میں آپ کچھ ایسی چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ان کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پڑھا ہوا یاد ہو جائے گا، بہت جلدی آپ یاد کر لیں گے۔ جو چیز آپ 3 گھنٹے سے 4 گھنٹے میں یاد کرتے ہیں انشاءاللہ وہ چیز آپ کو 1 گھنٹے میں یاد ہو جائے گی۔ پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے، سب سے پہلے تو آپ کو جو پڑھ رہے ہیں پوری توجہ سے پڑھنا ہے، پورا فوکس پڑھائی پہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ کریں کہ آپ جو کچھ پڑھیں لاؤڈلی پڑھیں، زور سے پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم زور سے کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا دماغ اور ہماری آنکھیں اور ہمارا دل ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو چیز زور سے پڑھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، وہ جلدی دل پہ نقش ہوتی ہے، دماغ پہ نقش ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہم آپ کو مدرسے سے دیتے ہیں کہ جو مدرسے کے بچے جو حفظ کرتے ہیں وہ جو ہے قرآن کو زور زور سے یاد کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، زور زور سے یاد کرتے ہیں، وہ چیز ان کو ایسی یاد ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل ان کے دماغ میں اور دل میں نقش ہو جاتی ہے، پھر اس کو بھولتے نہیں۔ اب دوسری چیز، جب آپ نے زور زور سے پڑھا وہ چیز آپ کو یاد ہو گئی۔ اکثر اسٹوڈنٹس کی یہ شکایت ہوتی ہے، ہم یاد کرتے ہیں، یاد تو ہو جاتا ہے لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی چیز یاد ہونے کے بعد پھر اس کو باقی رکھنا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کی بھی مثال ہم جو ہے آپ کو اپنے مدرسے سے دیں گے کہ مدرسے کے بچے جب قرآن کو یاد کر لیتے ہیں، سبق سنا دیتے ہیں، پھر ان کو سبق کا پارہ دیا جاتا ہے کہ جو انہوں نے کل سنایا تھا اس کو آج پھر سناؤ، جو پرسوں سنایا تھا پھر اس کو آج سناؤ، 2 دن بعد والا پھر سناؤ، یعنی آموختہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، سبق کا پارہ کہتے ہیں۔ یہی تھیوری آپ اس پڑھائی میں بھی اپلائی کریں۔ جیسے جو کچھ آج آپ نے یاد کیا اس کو شام کو پھر ریپیٹ کریں، ریوائز کریں۔ دوسرے دن جب آپ کھول کے بیٹھیں، نیا چیپٹر یاد کرنا شروع کریں، نیا سبق یاد کریں، تو جو کل آپ نے یاد کیا تھا اس کو ایک بار دوبارہ پڑھ لیں کہ جو آپ نے یاد کیا تھا وہ آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے 2-4 دن آپ روزانہ اسی کو ریوائز کریں۔ جو نیا چیپٹر شروع کریں اس سے پہلے آپ ریویژن کریں اور جو پرانا سبق تھا اس کو ریوائز کر لیں۔
تو اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو جو آپ کا پچھلا یاد کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کو یاد رہے گا، اور جو آپ اگلا سبق یاد کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو محفوظ رہے گا۔ یہ دو تھیوری ایسی ہیں اگر آپ نے اپنا لی تو آپ کو بہت جلدی یاد ہو جائے گا۔ کیا؟ پورے کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنا، پورے فوکس کے ساتھ پڑھنا، یعنی دل، دماغ، آنکھیں، سب چیزیں ساری پڑھائی پر ہوں۔ آج کل ہوتا کیا ہے، کتابیں کھلی ہوتی ہے، ہمارا دل کہیں اور ہوتا۔ پڑھائی میں دل لگے کیسے؟ دل تو ہم کسی اور کو دے بیٹھے ہیں اپنا، دل ہمارا ویڈیو گیم میں لگا ہے، دل ہمارا لڑکیوں کے چکر میں لگا ہوا ہے، تو کہاں سے توجہ ہو؟ اکثر لوگوں اسٹوڈنٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ہمارا دماغ بہت کمزور ہے، ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں ایک بات یاد رکھیے، ہمارا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، بہت شارپ مائنڈ والے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتے۔ اچھا، آپ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ کو اپنے دوستوں کے موبائل نمبر یاد رہتے ہیں، اپنے دوستوں کی کئی باتیں یاد رہتی ہیں، ہم کس دن کہاں گھومنے گئے تھے وہ یاد رہتا ہے، ہم نے کون سے کپڑے پہنے تھے، کون سے ڈریسز پہنے تھے وہ یاد رہتا ہے۔ جب ہم کو یہ ساری چیزیں یاد رہتی، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اس میں دل، دماغ اور شوق، توجہ، ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ تو جس چیز میں یہ ساری چیزیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں، یعنی محنت، توجہ، شوق، دل، دماغ، تو اس بہت چیزیں بہت جلدی یاد ہوتی ہیں اور یاد رہتی ہیں۔ یہی ساری تھیوری اگر ہم پڑھائی پہ اپلائی کر لیں کہ ہم پڑھائی کو پورے دل، دماغ، شوق، توجہ، لگن کے ساتھ اگر ہم پڑھائی کریں گے تو ساری چیزیں ہم کو بھی یاد رہیں گی۔ ہمارا ذہن کمزور نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ اور ایک چیز ہم اور کرتے ہیں کہ جو چیز ہم نے پڑھی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے رٹ لی، اب سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کا ایک طریقہ ہم لوگ یہ اپناتے ہیں کہ جو بچے عالم بنتے ہیں، تو مدرسے میں عالم جو بنتے ہیں ان کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ رٹنے والی چیزیں نہیں، وہ کیا کرتے ہیں، جب شام کو جب پڑھائی کے لیے بیٹھتے ہیں تو 2-4 اسٹوڈنٹس ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو مذاکرہ، ہم لوگ کہتے ہیں مذاکرہ کراتے ہیں، یعنی کوئی مشکل مسئلہ ہے تو ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ ٹیچر نے ہم کو ایسے بتایا تھا، اگر ہم اس کو اس میں اپلائی کر لیں گے، اس کو یہ کریں گے تو یہ ہوگا، تو ہو سکتا ہے اس کو ہم نے الگ طریقے سے سمجھاؤ اور جو ہمارا جو ساتھی ہے اس نے الگ طریقے سے سمجھاؤ۔ تو اس کو کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں گروپ ڈسکشن کہہ سکتے ہیں، اردو میں مذاکرہ بولتے ہیں۔ تو آپ لوگ گروپ ڈسکشن کریں، جو آپ کا اچھا دوست ہو، جو پڑھائی میں محنت کرتا ہو، تو 2-3 ساتھی مل کر کوئی اہم مسئلہ ہو جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، کوئی میتھ کا کوئی سوال ہو، کوئی لاجک ہو جو نہیں سمجھ میں آ رہا، تو آپس میں ڈسکس کریں، ایک دوسرے سے تکرار کریں، مذاکرہ کریں، تو انشاءاللہ وہ مسئلہ جو آپ کو بہت جلدی حل ہو جائے گا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا، ہمارے دوست کو وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہو، اور جو چیز اگلے کو نہیں سمجھ میں آ رہی وہ چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہو۔ تو گروپ ڈسکشن کے ساتھ پڑھائی کریں۔ اگر ہم ہائی اسکول میں ہیں، انٹر میں ہیں، تو گروپ ڈسکشن کا بھی سہارا لے سکتے ہیں۔ ایک تو ہم لاؤڈلی یاد کریں، پوری توجہ سے یاد کریں، اور تیسرا کام ہم یہ یاد کریں کہ پورا گروپ ڈسکشن سے پڑھیں۔ اور ایک کام ہم کیا کریں کہ ہم جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سارے سبجیکٹ ایک ساتھ